السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم سورہ الفجر کی آیہ نمبر 18، 19 and 20 ان کو دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 18، ولا اور نہیں، تحاضون تم آپس میں ترغیب دیتے، علی طعامی کھانا کھلانے پر، المسکین مسکین کے، اور نہیں تم آپس میں ترغیب دیتے کھانا کھلانے پر مسکین کے۔ مسکین کون ہے؟ وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ شخص جس کے پاس اتنا نہ ہو جو اس کے عیال کے لیے کافی ہو، بھوکا ہو، ضرورت مند ہو، وہ شخص مسکین کہلاتا ہے۔ تحاضون، تحاضد سے ابھارنا، رغبت دلانا، موٹیویٹ کرنا، توجہ دلانا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت اور ذلت کا معیار جو انسان نے بنایا ہے وہ بالکل اس طرح سے نہیں ہے۔ عزت اور ذلت انسان کی آزمائش کے بہانے ہیں، اور ہر سچویشن میں جس میں بھی انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، بہرحال وہ اس کی آزمائش ہے، خوشی ہو یا غمی ہو، امارت ہو یا غربت ہو، کوئی بھی کس قسم کے بھی حالات ہوں، انسان ہر وقت آزمائش میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی باتوں کی طرف توجہ دلائی جو اس وقت عرب معاشرے میں عام تھیں۔ لاسٹ آیہ مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیم، کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ اس کو ہم نے دیکھا۔ اب جو اگلی برائی بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی مسکین کے کھانا کھلانے پر دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔ خود تو کھلانا درکنار، دوسروں کو بھی اس کی موٹیویشن نہیں دیتے، دوسرے لوگوں کو اس کام پر ابھارتے نہیں ہو۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ کسی دوسرے شخص کو نیکی کی ترغیب بھی انسان تب دیتا ہے نا جب وہ خود اس نیکی پر کاربند ہو، خود وہ کام کر رہا ہو۔ اور اس آیت مبارکہ میں اسی انسانی کمزوری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ نہ تو تم خود بھوکوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہو، اور نہ ہی اس کام کی ترغیب تم دوسرے لوگوں کو دیتے ہو۔ تو بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے فکر کرنا، انتظام کرنا اور دوسروں کو ترغیب دینا، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں پر مسکینوں کے کھانا کھلانے کی بات کر دی گئی اور بس اب ہم کھانا ہی کھلائیں گے، تو اس طرح سے نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایکچولی تمام معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں ان کی بیسک نیڈز کو پورا کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تم اس کام کو نہ کرتے ہو، نہ کرنے کی ترغیب دیتے ہو، بس اپنی ہی زندگیوں میں مگن ہو، دولت میں گم ہو۔ بنیادی ضروریات میں سب سے بڑی ضرورت کھانا ہے۔ اب اس کے بارے میں تو آیت میں کہہ دیا گیا، لیکن ہر طرح کی بیسک نیڈ آ جائے گی جس کی کسی بھی مسکین کو، غریب کو ضرورت ہے۔ وہ فوڈ ہے، شیلٹر ہے،
بیماری میں اس کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے، فائنینشیل سپورٹ چاہیے، تو کسی بھی قسم کی بیسک نیڈ جو اس کو اس وقت ریکوائرڈ ہے اس کو فلفل کرنا جو ہے وہ ہمارے پر، جو اہل استطاعت لوگ ہیں ان پر واجب ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ معاشرے میں موجود غریب مسکین لوگوں کی مدد کریں جس حوالے سے بھی وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی تھی۔ اب اگر کسی کو علاج کی ضرورت ہے تو آپ اس کو علاج کے پیسے دے دیں، یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تو مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا تھا سو اب میں تمہیں کھانا ہی کھلاؤں گا، کھانا تمہارا میرے ذمہ ہے اور باقی میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مسکین کی جو بھی ضرورت ہو اس کو پورا کیا جائے، اور آپ کے ارد گرد جو ایسے مسکین لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیا جائے، خود بھی کی جائے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دی جائے کہ وہ بھی اپنا حصہ اس نیک کام میں ڈالیں۔ نیکسٹ آیہ مبارکہ آیہ نمبر 19، اس میں ایک اور برائی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ آیہ نمبر 19 میں آ رہا ہے وَتَأْكُلُونَ، اور تم کھا جاتے ہو، التُّرَاثَ، میراث کو، اکلاً کھا جانا، لما سمیٹ کر، تو لمن دبا کر یعنی جی بھر کر، خوب سمیٹ کر۔ عرب میں عورتوں اور بچوں کو تو میراث سے ویسے ہی محروم رکھا جاتا تھا، اور لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ میراث کا جو حق ہے وہ صرف ان مردوں کو پہنچتا ہے جو لڑنے اور کنبے کی حفاظت کرنے کے قابل ہوں۔ ایک تو وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تھے، اور دوسرا ہوتا بھی ایسی تھا کہ جو زیادہ طاقتور اور با اثر ہوتا تھا وہ بلا تعامل ساری میراث سمیٹ لیتا تھا اور ان سب لوگوں کا حصہ مار کھاتا تھا جو اپنا حصہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اتنا ان کے اندر زور نہیں تھا۔ تو حق اور فرض کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی کہ کس کا حق بنتا ہے، ہمارا فرض کیا ہے، کس طرح سے میراث تقسیم ہونی چاہیے، ان سب چیزوں کو وہ فالو نہیں کرتے تھے، بلکہ طاقت کے زور پر فیصلہ کیا جاتا تھا اور میراث کو سمیٹ لیا جاتا تھا۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض سمجھ کر حقداروں کو اس کا حق دے دیا جائے، خواہ وہ اسے حاصل رکھنے کی طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن اس بات پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا، اور لوگوں میں جو مضبوط ہوتا تھا، جو اسٹرانگ ہوتا تھا، اپنی طاقت اور زور زبردستی کے بل ساری جائیداد مال سمیٹ لیا کرتے تھے۔ اور ایسا ہوتا کیوں تھا؟ آیہ نمبر 20 میں آ رہا ہے وَتُحِبُّونَ، اور تم محبت رکھتے ہو، المال، مال سے، حباً، محبت، جمن، بہت زیادہ، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو یا مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو، اتنا زیادہ کہ تمہیں جائز اور ناجائز کا خیال نہیں رہتا، حلال اور حرام کی تمیز کو تم بھول جاتے ہو۔ جمن کا مطلب ہے وافر، باکثرت ہونا۔ اگر انسان مال کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو پھر یہ ایسی محبت ہے کہ انسان اس کو وافر اور باکثرت حاصل کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی حرص اور طمع کی آگ کبھی بجھتی نہیں ہے بلکہ وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ مفہوم الحدیث آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی وادی ہو تو وہ دوسرے سونے کی وادی کی خواہش کرے گا یہاں تک کہ مٹی اس کا پیٹ بھر دے، یعنی موت کے ساتھ ہی اس کی یہ خواہش ختم ہوتی ہے، ورنہ انسان جب اس محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر جیسے جیسے وہ مال حاصل کرتا ہے آگے سے آگے مزید حاصل کرنے کی خواہش اور طمع جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو خود پہ چیک لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ادروائز آپ پھر اس برائی سے بچ نہیں پاتے۔ یہ چوتھی
بڑی خصلت ہے جس کے بارے میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، اور وہ ہے مال کی محبت۔ اچھا، اب مال کی محبت جو ہے وہ کسی حد تک تو انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کو مال سے محبت ہے، اور اس کی مذمت بھی نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کس نیت کے ساتھ آپ کما رہے ہیں اور پھر کہاں پہ لگا رہے ہیں۔ اگر اس محبت میں آپ حد سے بڑھ جائیں تو پھر یہ قابل مذمت ہے۔ حد سے بڑھنے سے مطلب یہ کہ آپ کو حلال حرام کا پتہ نہ چلے، اچھے برے کی سمجھ نہ رہے، اور بس آپ پر کمانے کی دھن ہی سوار ہو۔ سورہ فجر میں عرب معاشرے کے تمدن اور رسوم و رواج کی ہمیں جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ مثلاً طاقتوروں کے میراث کو زبردستی ہڑپ کر جانے، مال و دولت کی غیر معمولی محبت، اور پھر اسی محبت کی وجہ سے خدمت خلق کے کاموں سے پہلو تہی۔ اگر ہم ان آیات کو آج اپنی ڈیلی لائف سے کنیکٹ کریں تو بہت ایزیلی کنیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب برائیاں ہم سب مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مال کی محبت میں جب انسان اندھا ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، تب وہ یتیموں بیواؤں کی عزت و درکنار ان کے پاس اگر کوئی چیز موجود ہے تو اسے بھی اڑا لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ تب ہوتا تھا تو یہ آج کے معاشرے میں بھی برائی دیکھی جا سکتی ہے۔ لوگ اب بھی یتیموں اور بیواؤں کے حقوق ادا کرنے میں لاپرواہی اور کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سب نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ اب بھی ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہ میراث کے مال کی تقسیم کے بارے میں ہمیں احکام دیے گئے ہیں، لیکن میت کی وراثت سے بیوہ کو، لڑکیوں کو، بچوں کو، سب کو تب محروم کر دیا جاتا تھا عرب معاشرے میں۔ جس کا زور چلتا تھا وہ ساری میراث ہڑپ کر جاتا تھا۔ پھر پیسے سے محبت ایسی ہے آج کل کے معاشرے میں بھی ہم دیکھیں کہ لوگ حلال حرام جائز ناجائز سب چیزوں کو بھول بیٹھے ہیں، اور بس ایک دوڑ ہے جس میں ہر کوئی دوڑے جا رہا ہے، اور اصل زندگی کے مقصد سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کا مقصد سمجھائیں اور ہمیں زندگی کو اس طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ریکوائر کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔